نبی پاک دی زندگی کو نمونہ سمجھا ہا، آپ دی سیرت دے عظیم پہلو انہوں نے اپنے اندر پیدا کرن دی کوشش کیتے ہیں، جن دی وجہ تو اللہ نے انہوں کو اولیاء اللہ بنائے، اللہ تعالیٰ نے انہوں کو دنیا آخرت دیاں عزتاں نوازیاں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تھوڑے واسطے نبی پاک دی سیرت آپ دی زندگی نمونہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دی سیرت کیا ہے؟ پہلی دلیل اور آپ دی سیرت دی پہلی بات وہ تساں احباب نے غور نال سننی، سادے جٹ کے عام فہم انداز ہے۔ میں آپ دی سیرت دا میسج دیونا چاہنا، آپ دی سیرت دے حوالے نال میں چند باتاں اور چند گزارشات کرنا چاہنا۔ سیرت دی پہلی بات، نبی کریم علیہ السلام دے بارے ایک صحابی عرض کریں دے کہ آپ ایک انصاری دے باغ اچ داخل ہوئے۔ بات سنن کے پہلے سیرت کو سمجھو ذرا، سیرت آدھے کے کوئی عام طور تے روٹین ہے کہ آپ دے جمال، آپ دے زلفیں اور آپ دے معراج کو سیرت ہے کیا ہے، حالانکہ یہ بات نہیں۔ اصل آپ دے کردار کو، آپ دے اخلاق کو، آپ دے انداز زندگی کو سیرت ہے کیا ہے، آپ دا طور طریقہ کیویں ہاں، آپ بولنے کیویں ہیں، آپ دی زندگی دے شب و روز کیویں ہیں، اصل اے سیرت۔ آپ دی ذات بھی لا رہے بے اور آپ دی بات بھی لا رہے بے۔ نبی کریم علیہ السلام دی سیرت بمعنی زندگی، حالت، کیفیت۔ آپ نے معراج کیتے، معراج بھی بے شک سیرت ہے کیونکہ حالت ہے۔ آپ نے نماز پڑھی ہے، آپ دی نماز بھی سیرت ہے۔ آپ نے صبر کیتے، آپ دا صبر کرنا بھی سیرت ہے۔ آپ نے شکر کیتے، شکر کرنا بھی سیرت ہے۔ آئیے سیرت سماعت فرمائی۔ صحابی رسول عرض کریں دے نبی علیہ السلام ایک انصاری باغ اچ داخل ہوئے۔ اساں بھی اکثر لوگیں دے گھریں اچ داخل ہونے ہیں، سارے داخل ہون دا انداز اور آپ دے داخل ہون دا انداز مختلف ہے۔ صحابی آدھے نبی علیہ السلام داخل ہوئے، جو ہی داخل ہوئے آپ دی نظر پائی ایک اونٹنی دے ہوتے، ڈاچی دے ہوتے، اور ڈاچی دی کیفیت ہے کہ جو ہی نبی کریم علیہ السلام اندر داخل ہوئے ڈاچی اور اونٹنی آپ دے قریب تھی دی آئی۔ صحابی آدھے میں خود اپنے اکھی نال مشاہدہ کی تھی۔ نبی علیہ السلام چونکہ صحابی نال ملاقات کرنی آنے جہاں باغ اچ داخل ہوئے، کوئی ضروری کام آئی، لیکن آپ نے صحابی دی طرف نہیں گئے، رخ نہیں کیتا، آپ اونٹنی دو گئے۔ میرے خیال ہے سیرت دی بات کو سمجھن واسطے یہ جملہ ہی کافی ہے کہ آپ ایک جانور دی طرف گئے، آپ وہ میزبان دی طرف نہیں گئے، جانور دی طرف گئے، اونٹنی دی طرف۔ نبی علیہ السلام جو ہی قریب ہے صحابی رسول آدھے اسا مشاہدہ کرنے دے بیا سے آپ نے اونٹنی دے کنڈ دے ہوتے ہیں اپنا رحمت اللہ ہاتھ پھیرے، یہ آپ دی سیرت۔ اونٹنی دے جانور دی کنڈ تے آپ نے ہاتھ پھیرے، یہ آپ دی سیرت۔ اساں تھوڑا سوچوں، اساں کریں سکی بھین دے سر تے ہاتھ پھیرے، اساں ذرا سوچوں اساں کریں یتیم دے سر تے شفقت دا ہاتھ پھیرے، اساں ذرا سوچوں کدیں ساڈا ہاتھ کہیں دی حوصلہ افزائی واسطے استعمال ہوئے، اساں سوچوں کدیں ساڈا ہاتھ کہیں دی تسلی اور تھپکی واسطے استعمال ہوئے۔ کلمہ رسول دا پڑھ دے، مسلمان سدوینے ہیں اور نبی دے امتی سدوینے ہیں۔ آپ دی سیرت دے گوشے تمہارے سامنے رکھنا چاہنا اور نال اپنے آپ کو جھنجوڑن چاہنا کہ میری زندگی کیویں گزرتی بھی ہے تے آپ دی سیرت کیویں۔ نبی علیہ السلام نے اونٹنی دی کنڈ دے ہوتے ہیں آپ نے ہاتھ پھیرے، صحابی آدھے اساں ڈٹھے کہ جڑے ویلے آپ نے ہاتھ پھیریے نا وال اونٹنی دے آنکھ وچوں پانی آ گئے، آنکھ وچوں پانی دا آون تساں سمجھ گئے اس
یعنی اونٹنی رو پئی ہے، اونٹنی رو پئی ہے، جانور رو پائے، نبی کریم علیہ السلام دے ہاتھ پھیرن نال اونٹنی رو پئی ہے، اور صحابی آدھے اونٹنی دے منہ وچوں آواز نکلتی ہے، آواز، وہ عجیب جہی آواز آئی، ساری سمجھ تو باہر آئی، بس نبی پاک نے وہ آواز سنی، آپ نے فرمایا این اونٹنی دا مالک کتھا ہے، مالک کو سادہ ہو، روریت کہنا آئی بھی میں دی دعوت تے آیا بیٹھا، ذرہ بھی کمپرومائز کہنا، لحاظ والی بات کہنا آئی بھی میں دا مہمان ہاں بھائی، یہ کیا اکثر یہ جانے تین دی ڈاچی جانے، یہ سیرت نہیں، سارے اندر نبی پاک دی سیرت ہے ہی کہنا، اساں آپ دی سیرت کے محروم ہیں، گویا کہ اللہ دے فضل کے محروم ہیں، اللہ دی رحمت کے محروم ہیں، اساں اگر سیرت سمجھوں، سیرت اپناؤں، سارے چنگے بلے مسائل حل تھی سکتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کتھا ہے میزبان؟ جی آقا میں حاضر ہاں۔ فرمایا یہ تیری اونٹنی نے نا تیری میں کو ہونے شکایت کی تھی۔ بھائیو آج میں تقریر کو نہیں کرنی، چونکہ میں آپ تو میزبان ہاں، کوئی بیا بندہ میزبان ہویا میں شاید کوئی زور شور لاواں، آج میں کو نہیں لاؤں، شاید کوئی بات اس بندہ آکھے آپ صداقیں اپنے سرہ تاڑا سنائیں سی، نہیں، میں آج ایک پیغام دیونا چاہنا، ہو سکتے زندگی دا آخری جمعہ ہوئے، نبی کریم دی سیرت سارے اس کہنی دعویٰ ہے، اسا کیوں گناہگار ہیں، کیوں بیکار ہیں، سارے اندر برکت کہنی، رحمت کہنی، اتفاق کہنی، اسا نبی پاک دی سیرت کے آ رہی ہیں، ہر شے کو فالو کیتے سے، ہر شے کو ایڈیل بنائے سے، نبی دی سیرت جڑی لا ریب ہے، بے داغ ہے، وہ کو چھوڑ دیتے سے، آپ دی سیرت ہے کہ آپ ایک جانور ہو، اونٹنی دی کانڈ دے اتے شفقت دا ہاتھ پیریں دے کھڑن، اور امتی دی زندگی دا حال ہے کہ اے اپنی سکی بھیڑ دے سر تے ہاتھ پھیرن تے تیار ہیں، امتی دا حال ہے کہ اے اپنی روندی ہوئی دھی دے سر دے اتے شفقت دا ہاتھ رکھن تے تیار نے۔ واہ نبی دی سیرت اور واہ میری زندگی، کمال عجیب سیاق و سبا کے اور کمال تطبیق کے۔ نبی کریم علیہ السلام فرمائے اونٹنی شکایت لائیے، اگرچہ میں تیرا مہمان ہاں، تو میرا میزبان نہیں، مہمانی میزبانی بات دی بات ہے، یہ سیرت ہے۔ میں جنہیں کہ چند لقمے روٹی دے کھاونے ہوئے نا، ان دے شرک دا بھی میں کو پتہ ہوئے، میں پردے پہنا کہ روٹی کھندا بیٹھا ہوں لوگ کیا اکثر، میں اگر کہیں دے کہ مہمان ہوا میں کو دی بدعت دا بھی پتہ ہوئے میں چپ ہونا، میرے اندر نبی دی سیرت ہی کہنی، میرے شرابی بھی یارن، میرے جواری بھی یارن، میرے چور بھی یارن، میرے ہر او ظالم لوگ دوستن جڑے دھی بہن دا حق کھا دی ودن، لوگیں دے قرضے پیتی ودن، نمازاں رڑکی ودن، وہ میرے دوستن۔ میں ہاں سیرت النبی دا دل دادا، میں ہاں نبی دی زندگی دا دعوے دار، اے میرے نبی دی سیرت ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمائے کیا ہے؟ اونٹنی شکایت کھڑی کریں دی ہے، اللہ دے نبی کیا آدھی کھڑی ہے؟ ساکو تو نہیں سمجھ آئی، فرمایا اونٹنی کھڑی آدھی ہے میں کو کھویندہ تھوڑا ہے لڑے نہ زیادہ ہے۔ اونٹنی دی جگہ تے اپنی دکان تے ملازم دا قیاس کر، اونٹنی دی جگہ تے اپنے ماں تے ہاتھ نوکر دا قیاس کر، اونٹنی دی جگہ تے اون اپنے چھوٹے بھرا دا قیاس کر جیڑا تیرے ماں تے ہاتھ ہے۔ اللہ دے نبی فرمائے کھویندہ تھوڑا ہی لڑے نہ ڈھیرے ہی۔ میں ہوں مزدور کو ذہن چ رکھاں، جے کو سارا نہیں جون دے نہیں وہاں جے رڑ گئے نا اور کو مزدوری کیا دینا، میں ہوں غلام کو اپنے ذہن چ رکھاں، نوکر کو ذہن چ رکھاں، جہاں دے بغیر میں جتی بھی ستھری نہیں پا سکتا، جہاں دے بغیر میں پانی بھی نہیں پی سکتا، آرڈر چلتا پیا ہوں دے پانی دا گلاس دے میں جتی پالش کر دے میں کنگھی چاہ میں گاڑی کو کپڑا مار دے میں میرے بستر کو چھنڈکی، میں ہوں ملازم کو ذہن چ پاواں کہ اون دے کنے کام کتنا گھندا تے او کو اجرت کتنا دینا۔ میرے اندر نبی پاک دی سیرت ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد کریم علیہ السلام نے فرمائے ایکو کھویندہ تو تھوڑا ہی تے کام ڈھیر گندا ہی، آدھے اللہ دے نبی میں معافی منگدا، آج دے بعد ہی میں نہ کرے ساں، اے میرے نبی دی سیرت ہے۔
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا کائنات والے ہو تواڈے واسطے میرے نبی کریم علیہ السلام دی زندگی، میرے نبی پاک دی سیرت تواڈے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ آپ دی سیرت معاشرے دی تبدیلی دا ذریعہ ہے، آپ دی سیرت لوگاں دے اندر انقلاب دا ذریعہ ہے، آپ دی سیرت بد امنی کو ختم کر کے امنی پیدا کرن دا ذریعہ ہے، آپ دی سیرت بے شعوری دا کلا کما کر کے شعور پیدا کرن دا ذریعہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ اللہ کریم فرمائے دے تواڈے واسطے نبی پاک دی زندگی نمونہ ہے۔ اگر تساں اللہ دے حبیب دی زندگی کو نمونہ سمجھو عمل چا کرو تو میں اللہ تواڈے حالات بہتر بنا دے سکتا۔ چھوٹی جی بات سنائی ہم تو کئی مسائل نکل دن، ایک بھی سیرت سن درا تھوڑا جہاں ایک بھی بات تے غور کر۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ اے بات سنی درا سنی غور نال، ہو سکتے تیرے سیر دے تو گزر ونجے۔ حضرت اما جان فرمائیں اللہ دے پاک پیغمبر نے ایک دیہاتی بندے کے کچھ اونٹنیاں گجن کچھ جانور مول گدن تے آپ نے فرمائے جانور تے اونٹنے دے بدلے ایک وسق کھجور تے کڈے سوں وسق تقریباً 3 من تے 15 کلو کھجور بن دی ہے وسق ایک وسق۔ اما جان فرمائیں آپ نے اندر نال معاہدہ کیتے ایک وسق تے کو کھجور دے سوں تو اونٹنیاں دے، گال طے تھی گئی۔ آپ نے فرمائے آ سارے نال اونٹنیاں ساکو دے کھجوراں گھن۔ حضرت اما عائشہ فرمائیں نبی پاک گھر آئے، بندہ باہر کھڑے اونٹنیاں اندے نالن، شابہ جلدی کرو بھائی کھجور آن دو۔ حضرت اما عائشہ فرمائیں میں گھر بیٹھی آمی، اللہ دے پاک پیغمبر اندر آئے، سجے پاسے رٹھنے کھبے پاسے رٹھنے ہر پاسے رٹھنے۔ میں عرض کی تھی اللہ دے نبی کیا پہ کریں دے ہو؟ آپ نے فرمایا ایک وسق پینڈ تے کھجور دا میں اپنے گھر چ رکھیا لبدا نہیں پیا، پتہ نہیں کیڑے گئے میرے ذہن چ بھی نہیں پیاندا۔ اما جان نے فرمایا سا ہر پاسے تلاش کیتے کھجور نہیں لب بھائی، 3 من تے 15 سیر کھجور پتہ نہیں کیڑے گئی ہے لب ہی نہیں ہے۔ اما جان فرمائیں دیئے میں پریشان، نبی سے ہی پریشان، باہر ہون جند نال سودا تھا وہ اونٹنیاں چھک کے کھڑے، صحابہ کرام بھی کھڑن۔ نبی کریم علیہ السلام فرمایا عائشہ ہی تھائیں تے ہائی پینڈ کریں گئی ہے کھجور ہی تھائیں ہے کوئی پتہ نہیں کریں گی ہے۔ تھوڑی دیر دے بعد آپ واپس آئے، آپ نے ڈاچی آلیں کو آکھے اونٹنی آلے دیاتی کو آکھے معذرت کریں ہیں تیرے کے معذرت کریں ہیں تیرے کے یار میں کھجوراں رکھیا لگ دائی میں کہ نہیں لگیاں گئن گم تھی گئن یا میرے ذہن چ نہیں پیان جا کھجوراں میرے کنے کوئی نہیں۔ اے دیہاتی آن جان بندہ آکھن لگے چہرے کے تا چنگے لگ دے ہو نکھتے دھوکے باز ہو۔ کیسے سمجھتے بیٹھے ہو؟ بڑے بڑے جملے بندے بول بانن، چہرہ تواڈا با کمال ہے لیکن حالات دھوکھا کیتے ہوئے میرے نال۔ میں اپنا ڈاچا ویچ کے اپنے گھر گیا ہوں، میرا پاندھ بھی روکے ہوئے میں کو اپنے گھر تک بھی گھن آئے ہوئے، حالت توارے گھر کھجوراں کہیں نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام لٹھے صحابہ کاوڑ کیتی نے غصہ کتنے نیڑے تھین، کہیں کندھے کے پکڑے کہیں مونڈے کے پکڑے، صحابہ آدن ویتے کو پتہ ہے کہیں دے نال کھڑا لیں نہیں۔ اللہ دے پاک نبی دی نظر پائے گئی، آپ نے فرمایا صحابہ چھوڑ دے ہو حق آلے کو حق ہوں دے گال کرن دا۔ یہ سیرت ہے، میرے کے حق مانگ رکھال اپنا، اللہ دی قسم ہے یار مذاق بنائی ودے ہیں نبی دی سیرت نال، یہ سیرت ہے۔ حق
والے کو حق حاصل ہے اپنے حق دے مطالبے کرن دا صحابہ کچھ نہ آکھو جڑے ویلے نبی پاک نے روکے وہ تاں چوڑا تھی گئے اللہ دے نبی فرمائے میں معذرت کرنا تیرے کے سادے کے کھجورہ نہیں لبھائیں وہ وقت باز نہیں آیا آدھے اللہ دے نبی شکل کے چنگے لگ دے ہو دھوکہ کیتے ہوئے میرے نال نبی پاک نے فرمایا یار میری گال سمجھن دی کوشش کر کھجورہ نہیں لبھائیں ترائے واری میں ہوئے او بندہ باز نہیں آیا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ایک صحابی کو یار ذرا عورتیں آویں آ جی اللہ دے نبی فرمایا ونج خویلہ بنت حکیم دے گھر اون دے کنے اکثر کھجورہ پیاں ہوئیں میڈا ونیاک ایک وسط کھجوریں دا قرضہ دے ویجا میں دیہاتی کو وسط کھجوریں دا دے وہاں این دے کے جان چھوڑا وہاں تیڑا قرضہ میں واپس کر دے سا صحابی حضرت خویلہ کے گئے واپس ہے آ کر کے آدھے اللہ دے نبی خویلہ آدھی ہے میرے کے کھجورہ موجودن جتنا دل آدھی میں بندہ بھیجو میں کھجورہ دے منتے تیارہ کیسے سمجھ اندھی بھی ہے کرو نیندر تو آکے نے کہیں پوچھنا پہلی جائے جڑی سمجھ آئیے نا حق آلے کو حق حاصلے بولن دا اے نبی دی سیرت ہے بولن ہی تا کر عزت خراب تھی یہ بولن ہے حق آلے کو حق حاصلے حق دی گال کرن دا اے پہلی گال نبی دی سیرت ہے دوجی گال کیا ہے نبی پاک نے جڑی بات کی تھی پوری پہ کرنن بھامیں قرضہ کیوں نہیں چاونا پائے گیا بھامیں ادھار کیوں نہیں چاونا پائے گیا میں اماتے آکھاں یار ڈھیر اوکھا تے چوڑا کیوں پیا تھی نہیں تے جاڑا چاہتے دیکھیں ساری مرضی اسا گھنوں یا نہ گھنوں اسا ماروں بیا کٹوں بیا پکڑوں بیا تچھوں بیا اے اللہ دے نبی دی سیرت نہیں میرے نبی پاک دی سیرت ہے آپ نے فرمایا یار ایندہ خیال کرنے ایندے نال زبان تھائی پہیے کھجور کرزے تے چامن گوارا ہے ای کو خالیت بھیجن گوارا کہنے یہ سیرت ہے سارے معاملات اگر ہی سیرت دے وچ نام ہیں میں مجرمہ کیڑی شے ساکو نبی دی سیرت نے نہیں سکھائی صحابی دے کٹھے آپ نے فرمایا دیہاتی کو ونج ڈاچا ہی چھکی ونج تے ایک وسط کھجوریں دا پورا پورا اپنا کمی نہ پیا رکھی ونج تولا چاوا اساں بیٹھے ہیں تری انتظار پیچھے ڈاچا دے ویں یہ صحابی دے کٹھے لگا گئے کھجوراں چاہتیں سی تولین سی ترائے من تے 15 سیر واپس آ گئے صحابی نہ آلائی اللہ دے پاک پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں اے میں گزردہ پیا تے گزر جیں کھلدہ ودا تے آدھا ودا جزاک اللہ خیرہ اللہ دے نبی شاءاللہ تو اکو اللہ جزا دے وے آہسانتا چنگا بدلہ دیتے وے وَأَوْفَيْتَا ہاں ٹھار دیتے وے صحیح بدلہ دیتے وے نال جواب میرے نبی ای نہیں فرمایا پرہیں تھی آج دے بعد میرے سامنے نامی حدیث پاک کے چندے میرے نبی بھی مسکراب ہے آپ نے فرمایا کیویں میں کو اللہ بدلہ نہ دے سی جیڑا بندہ دنیا کہیں بندے دا پورا بدلہ دے وے اللہ بھی قیامت علی پورا بدلہ تھا کرے کاوڑ میں کو نہیں نظری غصہ نہیں نظریا بلوچ کی نہیں نظری نوابی نہیں نظری میں تیتھا 4 ہاتھ دکھے نہ ہوں آنے کڑدا تھانے دی دھمکی دینا 4 لوفر سڑوا کے پنجوا دینا قریب کو قرضہ گھنانا ہے یہ اپنا حق منگانا ہے میں تو کو مار کنے او دی طبیعت بنا دینا ہاں میں مسلمان ہاں میں کلمہ پڑھدا سی میں سی نبی دی سیرت دا حقدار ہاں اے میرے نبی دی سیرت ہیں اللہ دے پاک نبی فرمائے چلو راضی ہیں وہاں کہ نہیں راضی نہیں ہاں تے دعا بھی کریں دا لینا میرے نبی پاک دی سیرت ہے کہیں دا حق نہ کھادا کر عام دیہاتی چو آمانا لے وپاری بندے دی ایک کھجور بھی میرے نبی کھاون گوارا نہیں کی تھی کیویں سیرت کو منے نہیں سکی بھین دے حق کھا گئی
کی میں سیرت کو منے نہیں ہمسائیں دے حق کھا گئیں کی میں سیرت کو منے نہیں یتیمیں تے ظلم دیاں کہانیاں رچائی ودائیں کی میں سیرت کو منے نہیں مسکین غریبیں تے جہاں تلواراں تے دھپڑ چل دینا کی میں سیرت کو منے نہیں ابا تیرے ظلم کے بچہ ہویا کہیں نہیں کی میں سیرت کو منے نہیں تیری اماں تیرے تھپڑے کے بچے ہوئے کہیں نہیں اللہ پاک فرمے دے حالات تیرے انگلے تبدیل تھی سن امن میں انگلے پیدا کرے سا جڑے ویلے میرے نبی دی سیرت منے سے میرے نبی دی سیرت مننا تیری ذمہ داری ہے تیرے حالات درست کرنے میں اللہ پاک دی ذمہ داری میں تو حیران ہاں یار او نبی دی سیرت ہے میں جہاں انتقامی کوئی کہنی میں جہاں ظالم کوئی کہنی میں حق کھاون والا میں چور میں شرابی میں ڈکیٹ میں دس افراتفری نہ مچے تو کیا مچے بد امنی نہ ہوئے تو کیا ہوئے اے میرے نبی دی سیرت ہیں آتے کو تریجی بات سناواں میرے نبی کریم علیہ السلام دے سامنے دیہاتی آئے آ کر کے آدھے اللہ دے نبی کچاری بھری پئی آئی میں صحابہ کرام دے یہ ہوں تریجی دلیل تے گھڑنا پیاں نبی دی سیرت کھڑا سننا اگو تھوڑی مرضی منو نہ منو کہ سیرت اچ کیا ہے اچھا ایک گال تے دسو میں کچھ کلمہ پڑھ کے بس کلمہ پڑھ کے ہی کام بڑھنا ہویا تے ابو جہل کیوں نہیں پڑھیا ابو لہب کیوں نہیں پڑھیا انہیں کو پتہ ہا کہ چھڑا کلمہ نہیں پڑھنا ساری زندگی نبی پاک دی سیرت مننی پوسی غلامی کرنی پوسی تریجا واقعہ اور دلیل پہ لینا اللہ دے نبی دی سیرت کیا ہے ایک بندہ آئے آ کر کے آدھے اللہ دے نبی ایزلی بالزنا اللہ دے نبی میں کو زنا کرن دی اجازت دے ہو بھری کچاری ہے سارے سامنے اسد والا کو متھے نہ لاؤں اکھڑ پوسوں انداز دیکھ سیرت دیکھ ذرا اللہ دے نبی میں کو بدکاری دی اجازت دے ہو میڈا تے اللہ دے میں غیر اخلاقی جرم کراں میں بدکاری کراں صحابہ کرام اٹھن تے آکھن لگن مہا 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 اوے روک روکی میں نہیں اکھینا اللہ دے نبی فرمائے کو کچھ نہ کھو میرے قریب آوانڈو سیرت جا کتاباں بھریاں پن روز نوائے وقت خبریں اخبار پڑھ پڑھ کے چیتا پٹیج گئے بی پی دے مریض بن گئے ہیں جے روز نبی پاک دی سیرت دا ایک صفحہ پڑھواں اللہ دی قسم ایسا کتھائیں پہنچ گئے ہوں میرے کو الرحیق المختوم نبی دی سیرت دی کتاب کہیں نہیں میرے کے رحمت للعالمین کہیں نہیں میرے کے نبی دی سیرت دی بک کہیں نہیں میں پڑھدا نبی دا کلمہ ہاں تجارت اپنی مرضی دی کاروبار اپنی مرضی دی وہ پتہ نہیں کتھوں رہنمائی گھندے ہو نبی دی سیرت دی کتاب ہی کہیں نہیں آج تک میرے نبی دی سیرت دا ایک صفحہ نہیں سی پڑھا آپ پیدا کیویں تھے آپ اماں حلیمہ کے کیویں گئے آپ دی اماں کیویں فوت ہوئی آئی آپ دا دادا کیویں فوت ہویا ہاں آپ دے رشتہ دارے نا حال کیا ہاں میرے ذہن سے نبی دی آج بھی میرے کنے سوال کرو میں توارے کے کراں کوئی پتہ کہیں نہیں بدری صحابہ کتی ہیں کوئی پتہ کہیں نہیں نبی دی نبوت علی زندگی کتی آئی کوئی پتہ کہیں نہیں اللہ دے نبی معراج تے کداں گئے ہیں کوئی پتہ کہیں نہیں آپ دی گھر والی حضرت اماں ختیجہ کداں فوت تھی آئی کوئی پتہ کہیں نہیں او بھائی جان سیرت دا مطالعہ کرو سیرت دا اللہ دے پیغمبر دی زندگی پڑھو دل دماغ منور تھی ویسے اللہ دے نبی میں کوئی اجازت رہو آپ نے فرمائی کو آمڈو آگے قریب ان انداز دیکھ سیرت دیکھ جے ہر کوئی میں ٹھڈا ہوئے ہر کوئی میں صابر ہوئے میرے خیال ہے حالات ٹھیک تھی ویسا کہیں کہیں دی دماغ دی شریان ہی نہ پھڑ سی کہیں طلاق ہی نہ تھی سی کہیں کوئی اپنے پوتر کو قتل ہی نہ کر باسی کہیں کوئی جھیڑا ہی نہ پوسی نبی پاک نے فرمایا اے دسا تیری اپنی سکی اماں دے نال اگر کوئی غیر اخلاقی جرم کرے کیا تو پسند کرے نہیں آدھے نا 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 جیڑے اللہ نے میں کو توڑا فدا بنائے نا میں ہوں اللہ دی قسم چاہ کے آدھا میں پسند نہیں کریں گا آپ نے فرمائے تیری سکی بھین نال کوئی بندہ غیر اخلاقی جرم کرے آدھے کہیں نا میں توڑے ہوتے فدا تھی وہاں کہیں نا آپ نے فرمایا تیری دھی نال کہیں نا سہیں فرمایا تیری پھپھی نال وہ کہیں نا سہیں فرمایا تیری خالہ نال مسند احمد دی حدیث ہے فرمایا کہیں نا اللہ دے نبی کریم علیہ السلام فرمائے اجا آپ نے اگلی گال کہنا کی تھی آئی
پھپھی خالہ بھین بیٹی والدہ دے رشتے گن کے اگلی گال جا کہنا کیتیاں نے آپ ہی میں آلیں دے پہن فوراً اللہ پہ آدھے اللہ دے نبی میں توبہ کرنا میں معافی مانگنا آج دے بعد میں ارادہ کہنا کرے سا اللہ دے پاک پیغمبر نے اندے سینے دے اتے ہاتھ ماریا سینے دے اتے ہاتھ مار کے اللہ دے پاک نبی نے دعا فرمائی آپ نے فرمائے اللہم اغفر ذنبہو وطہر قلبہو وحسن فرجہو اللہ این نوجوان دے گناہ معاف کر دے ان دا دل پاک کر دے ان دی شرمگاہ دی حفاظت فرما جڑا صحابی حدیث پیش کریں دے صحابی حضرت ابو لبابہ راوی ہے آدھے جیتے یہ بندہ جیندہ رہ گئے اساں گواہی دینے کدائیں کہیں دو جھانکن تا دیکھن بھی گوارا نہ کرنا ہر شاید ٹھیک تھی سکتی ہے جے میڈے اچ نبی دی سیرت ہوئے دا میڈے اچ نبی دا اخلاق ہوئے معاشرے دی برائی بھی مک سکتی ہے ماحول بھی ٹھیک تھی سکتے ہے اے اللہ دے نبی دی سیرت ہے اللہ دے نبی میں کہنا کرے سا آپ نے دعا فرمائی فرمایا اللہم اغفر ذنبہو اللہ ہی دے گناہ معاف فرما اللہم طہر قلبہو اللہ ہی دے دل کو پاک کر دے اللہم احسن فرجہو اللہ ہی دی شرمگاہ دی حفاظت فرما فرمایا ابو لبابہ آدن کہ بندہ ساری زندگی کہیں دو جھانکن گوارا ہی نہ کرنا حضرات نبی دی سیرت ضروری ہے کیڑی برائی ہے کیڑی برائی ہے جہاں توڑ نبی دی سیرت اچ کہنی کیڑا گناہ ہے جہاں توڑ نبی دی سیرت اچ کہنی وہ کیڑی سارے اندر زیادتی ہے جہاں توڑ نبی پاک دی سیرت اچ نہ ہوئے ہی واسطے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اچ فرمائے نون والقلم وما یسطرون ما بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ نون میں کو نون دی قسم ہے والقلم وما یسطرون میں کو قلم دی قسم ہے قلم دے تلے لکھی جان والے سطریں دی قسم ہے اللہ پاک فرمے دے ما انت بنعمت ربک بمجنون جڑے لوگ تو کو دیوانہ آدم تساں دیوانے نوے تساں مجنون نوے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ اے میرے نبی اساں توڑا اجر بھی بغیر حساب دے بنایا ہویا ہے وجہ کیا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ یہ سیرت ہے آپ دی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ انَّا تاکید واسطے لام زبر لا تاکید واسطے والعلا دا معنی بھی بلند والخلق وات عظیم دا معنی بھی بڑا کتنا تاکید ہیں اے میرے نبی بے شک یقیناً تساں بہت وڈے اخلاق دے مالک ہو عظیم اخلاق دے مالک ہو اے میرے نبی تولا اخلاق بڑھائے اے میرے نبی تولا کردار بڑھائے اے جڑا معاشرہ سادہ خراب نہیں جڑا معاشرہ مکہ دا خراب اے جڑا معاشرہ سادہ خراب نہیں جڑا مدینہ دا معاشرہ خراب اللہ دے پاک نبی نے تلوار نہیں چاہتی میرے نبی کریم نے اپنی سیرت دے ذریعے اپنے اخلاق دے ذریعے لوگیں دیاں شراباں ختم کر دی چن لوگیں دی بے پردگی ختم کر دیتی ہے لوگیں دے حالات درست کر دیتن اللہ پاک قرآن فرمے دے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَزًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ اے میرا نبی تھوڑا کردار اتنا اعلیٰ ہے اگر تھوڑی سیرت چ نرمی نہ ہویا اے تھوڑے جان نثار صحابہ تھوڑے نال نہ بیٹھے ہوئے نا میں اللہ پاک نے تھوڑا اخلاق تے تھوڑی سیرت کو اتنا بلند و بالا بنائے کہ جان نثار بے شمار پیدا کر چھوڑے آج جڑی شاید ضرورت ہے نا وہ ہے سیرت اپناون
میرے اندر اگر سیرت آوے، دعویٰ بڑا ہے سود دا کاروبار میں کرنا، میرے کہیں سود دا کاروبار، رشوت میں گھندا، چھوٹی موٹی رشوت دے بغیر میرا گزارا کہنا، جوا میں لینا، میرے نبی پاک دی سیرت دا ایک پہلو تو ثابت کرو۔ تساں کو سارے چہرے تے داڑھی ہے، داڑھی تو مرد دی نشانی ہے، داڑھی دا کوئی ایشو نہیں۔ تساں کیڑا بندہ آکھ سکدے سینے تے ہاتھ مار کے میاں میرے وچ نبی دی سیرت ہے؟ اللہ دی قسم ہے تساں قرآن دی آیت بھول گئے ہو۔ اللہ دے جڑا میری نبی دی سیرت کے منہ مڑے سی، نولے ہی ما تولا، جنہیں ویسی اساں کو ونجان دے سوں، جنہیں ویسی ونجان دے سوں، یعنی اگر وہ ذلت والے پاسے وینا پے اساں کو روکنا کہیں نہیں، اگر وہ بربادی والے پاسے وینا پے اساں کو روکنا کہیں نہیں۔ نبی دی سیرت مننا ضروری ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اللہ فرمے دے میرے نبی آکھ رہے ہو انہاں کو، اگر تساں اللہ پاک دی محبت چاہندے ہو تساں میرے نبی دی پیروی کرو، اتباع کرو، غلامی کرو۔ اگر تساں میرے نبی دی پیروی کرے سو اللہ تورے نال محبت کرے سی۔ بے شمار ایسے واقعات ہیں نبی پاک دی سیرت دے، سارے واسطے نمونہ ہیں۔ آؤ ایک بھی بات سناواں تو، اللہ دے نبی دی سیرت کتنا اعلیٰ ہے، آپ دی سیرت کتنا عظیم ہے۔ اساں تساں سمجھی ودیں صرف آپ دے جمال کو آپ دی سیرت، اساں سمجھی ودیں آپ دے معراج کو آپ دی سیرت، اساں سمجھی ودیں آپ دے حسن کو آپ دی سیرت۔ تو کو یاد ہونا چاہیے نبی پاک نے جب تک اپنی سیرت پیش نہ کیتی آئی تب تک سارے آدھیان صادق الامین ہے، سارے آدھیان این جیاں سچا جوان کوئی کہنی۔ جڑے ویلے آپ نے سیرت پیش کیتی ہے پیچھے پتہ کیا آدھیان؟ پیچھے تمہارے سامنے ہے بات، کہیں ساحر آکھے، کہیں شاعر آکھے، کہیں مجنون آکھے، کہیں جادوگر آکھے، بل دشمن سمجھی ودیان، بل مار مار کنے شیب ابی طالب بند ودے کرن دیان۔ یہ سارا سیرت دا جھیڑا ہا، سیرت دا، ورنہ تے نبی کو ہاتھ دی تلی تے رکھن تے تیار آ۔ اللہ دے پاک پیغمبر دی سیرت اتنا آلہ آئی لوگیں مکے وچوں کڑ چھوڑے، مکے وچوں کڑ چھوڑے، آپ روندے ہوئے مکے وچوں گئے۔ نبی صحیح بیت اللہ تو مخاطب تھی کہ فرمایا اے اللہ دے عظیم گھر، میرا دل نہیں آتا تے کو کلہ چھوڑنا، لیکن کیا کراں، ایک پاسو ایمان ہے ایک پاسو تو ہی، میں ایمان بچاونے تے کو تو ولائی واپس میں پاک انسان۔ اللہ کریم نے نبی دی سیرت ہر قسم دا راز، ہر قسم دا حال رکھیا ہوئے۔ میرے نبی دی سیرت کیا ہے وہ دیکھیں ذرا، قرآن گواہی دیں دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نبی سے ہی موجود ہیں مکے چ، کتھا موجود ہیں؟ مکے چ۔ ابو جہل نے بیت اللہ دا خلاف پکڑ کے آکھے اللہم ان کانا ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ سیرت دا چوتھا واقعہ تیرے سامنے رکھدا پیا۔ ابو جہل آکھن لگے پروردگار اللہ کو منے نہیں آن، لیکن وائے نال منے دے، ڈائریکٹ نہ منے دے آن، وائے نال فلانا ذریعہ فلانا ذریعہ فلانا ذریعہ۔ اے ہن اللہ کو منے نہ کھڑے، اے بیت اللہ دا خلاف پکڑی کھڑے تے آدھا کھڑے پروردگار او اللہ اگر اے نبی سچا ہے، ان کانا ھذا ھو الحق، اگر اے نبی سچا ہے، اے اگر پیغمبر سچا ہے، جی اگر سچا ہے تے کیا کرنا چاہیے؟ اے اللہ اگر تیرا پیغمبر سچا ہے سادے اتے پتھران دی بارش چا برسا یا دردناک عذاب چا دے۔ نبی کریم علیہ السلام کو صحابہ کرام آدن اللہ دے نبی تساں سچے ہو، سالا یقین ہے تساں سچے ہو۔ ابو جہل توڑی شرط لائی بیٹھے اے نہ ہوئے اللہ پتھران دی بارش وسا دے وے تے انہ دے نال اساں بھی اللہ دے عذاب چا ونجوں۔ اللہ دے پاک نبی آپ ہی اداسن مجھن، میرے نبی آپ بھی پریشان ہیں، اے بار بار بد دعا کھڑا کریں دے اللہ
اگر تیرا نبی سچا ہے میرے اتے پتھران دی بارش وسا ساکن نبی دی غلامی برداشت کہنی اے بد دعاواں کھڑا کریں گا اللہ پاک نے قرآن کریم میں جواب ارشاد فرمائے اے میرا نبی میرے عذاب دی انتظار نہ پہ کرائے ما کان اللہ لیعذبہم اے جتنا مرضی بد دعاواں کریں دا رہے میرا وعدہ ہے میں اللہ نے عذاب نہیں نازل کرنا اللہ سیاں منگدہ کھڑے تو آدھا ہی دشمن ہے میڈا ہی دشمن ہے موقع بنیا پہ رڑک چھوڑو آ اللہ نے جڑی بات کی تھی اللہ دی قسم ہے سونے دے پانی نال لکھاں حق ادا نہیں تھی نا سونے نال لکھاں حق ادا نہیں تھی نا اے عذاب منگدہ کھڑے مشرکے نا بھی وڈا کوئی ٹھاکر مشرک ہے بیت اللہ دا خلاف پکڑی کھڑے اے بھی قبولیت دی شرط ہے بیت اللہ سامنے ہوئے بھلا شرط کیا لائی کھڑے اگر تمہارا نبی سچا ہے انہا مطلب ہے سچا تے ہاں والتے آیا عذاب اللہ بے پتھران دی بارش مکے دے سارے لوگ مطمئنن آئی بارش پتھر آئے سمجھو اللہ دا عذاب آیا سمجھو کیونکہ نبی تا سچا ہے صحابہ کرام دے دل چی گال آ گئی لیکن میرے رب نے فرمایا نہ میرا سونا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم میں عذاب نہیں دے سکتا تساں سنو مرکز ابراہیم گارڈن ٹاؤن چاوڑا لے ہو اتنا سفر کر کے گرمی دی شدت ہے میں اپنے خطبے دا خلاصہ عرض کرنا دیر تقریران شد و مادہ جہاں سنین سے ذرا خلاصہ سنو اے میرا نبی اے منگے عذاب میں نہیں دے سکتا کیوں فرمایا وَأَنْتَ فِيهِمْ میرے نبی جتنا توڑے ورگے حسین تے توڑے ورگے سونی سیرت دے مالک لوگ ہوں میں اتھا میرے دشمن بھی عذاب منگن میں عذاب نہیں دیں میرے دشمن بھی عذاب منگن بیت اللہ دا خلاف پکڑ کے منگن حرم چ وڑ کے منگن میں نہیں دینا عذاب کیوں وَأَنْتَ فِيهِمْ تسا موجود ہو تسا آپ اپنے کنجھیں تے بوجھ چاہ کے انہیں دے گزران انہیں دی ٹھیک نہیں کی تھی تسا موجود ہو اے تو کوئی جادو کرا دے ہم تسا سینے نال نہ لینے آوے اے سیرت ہے اے تو آپ کو پتھر مرے نہیں ہم تسا دعائیں لینے آوے اے میرے نبی میں نہیں ہو سکتا اے جتنا مرضی منگ دے رہا میں اللہ عذاب نہیں دے سکتا کیونکہ تسا موجود ہو جیڑے ویلے تک اللہ دے نبی مکے چ موجود ہیں اللہ نے عذاب نہیں دیتا جیڑے ویلے ہجرت دا ڈر آیا اللہ دے نبی نے مکہ چھوڑا آپ مدینہ منورہ لگے گئے آپ جیڑے ویلے مدینہ منورہ گئے مکے آجیں تے قہر آ گئے مکے آجیں تے عذاب آ گئے عذاب کیڑا بارشاں اللہ پاک نے روک دی چاں کہا تا سالی نازل کر دیتی دانے تھیمن ختم ہو گئے اللہ پاک نے انہیں کو بکھا مار دیتا عذاب ہمیں لگ گئے ایک سال گزر گئے بارشاں نہیں آیا انگلے بارشاں دی تاڑ دے ہوتے زمین دیاں فصلہ پک جان سارے مکے دے کافر مشورہ بیٹھے کرنن میٹنگ بیٹھے کرنن آدھے بیٹھن ہکو حال ہی وے اللہ پاک دی رحمت آمن دا جڑا عظیم سیرت دا مالک ہے جڑا عظیم کردار دا مالک ہے رحمت للعالمین کو راضی کر گنو تا اللہ پاک نے مین ہے اگر نبی راضی نہیں ہوندہ تے اللہ می بھی نہیں نازل کر سکتا وڈے وڈے سرپنچ پہلے مرین دے ودیان کٹین دے ودیان مکے بھی جو کٹ دے ودیان ہونا دے پن ونجو بھئی یار کوئی تو ونجے ساری ہیں کہ سردار ابو سفیان وانج سکدے نبی دا سورہ بھی ہے تے سردار بھی ہے عام بندہ لگا گیا تے صحابہ نے چون کے بدلے گھنن اگر وہ مدینے چن صحابہ انہیں دیاں بیویاں اتھائن اگر وہ مدینے چن انہیں دے بچے ایسا پکڑ کے کٹھے ہوئے ہیں ساکوں نے کھا ونجنے مار دے ونے لہذا کہیں سردار کو بھیجو بھرم علیکم سردار ابو سفیان جی تو سمجھو آکھن لگے کوئی گال نہیں میں لگا دینا لگے گئے نال کچھ ساتھی رلائے سردار جو ہاں سواری تے سفر کیتے سی سارے زور لائی پن اللہ کرے نبی راضی تھی پوے نہ تے بارشاہی میں رکیا رہ گیا سارے بال تے بڑھڑے مروے سن مدینے چ مسجد نبوی دے صحنے چ میرے نبی بیٹھن تو کو سیرت کھڑا سنے نا
سیرت کھڑا سنانا بلوچ کی تیرے چ ڈھیرے یا نبی پاک کے چاہائی میرے نبی بیٹھن میں سواری دی دھول نکتی ہے صحابہ آدن کوئی اندھا پہ آبادیاں اتنا کوئی نہ ہن پرنے کے ویران علاقہ ہا گھوڑ نظرین گھوڑے نظرین سواریاں نظرین آپ نے فرمایا آمن ڈو قریب آئیں سنیاتے سنیانا نہ جائیں اللہ دے نبی ہے تا سردار ابو سفیان ہے فرمایا آمن ڈو کہیں دے ذہن چے اے نہ ہوئے دشمن آ گئے کہیں دے ذہن چے اے نہ ہوئے مکے والے آ گئے سارے ذہن چ رکھا ہے سارا مہمان آ گئے قربان نہ ونجا نبی دی سیرت ہے قربان نہ ونجا سارے سمجھائے مہمان آ گئے سردار آ گئے سواری ایک پاسے کیتی ہے ادب نہ لائے وہ کو پتہ ساری سرداری مکے سے اتھا ہیو سردار ہے آئے انہیں گوڑے سچن سی میرے نبی پاک نے فرمائے سردار صاحب سر چاہ کے بہو تو کو شرمندہ تھی ون دی لوڑ نہیں قربان ونجا نبی تھے قربان ونجا نبی تھے میں اپنے بھرا کو شرمندہ کی تھی ودا نبی اپنے دشمن کو فرماوے شرمندہ تھی ون دی لوڑ نہیں اے میرے نبی دی سیرت ہے میں بھین دے شرمندہ تے خوش ہوں میرا سینہ چوڑا ہے آکیس تھے زلیل دیکھ بات اگو تے دیکھیں کیویں میں زلیل تھے گندہ تھے نہیں تھیا میں بھرا کو بھین کو رشتہ دار کو ہمسائے کو زلیل کر کے شرمندہ کر کے شرمسار کر کے خوش ہوں یہ میرے نبی دی سیرت ہے فرمایا سردار جی چہرہ اتے کرو تو کو شرمندہ تھی ون دی لوڑ نہیں سردار آکھن لگے سونا اسا منینے اسا توڑ نال چنگا نہیں کیتا لیکن تو کو پتہ ہو سی حالات دیا گاہی ہو سی سارے بال بوک کے مردن اتھائیں سمجھو نکتہ وہ جنہیں لوگیں دی سیرت وگڑی ہوئی ہوں دی ہے نا وہ بھامیں سردار ہی کیوں نہ ہوں اللہ نوادے نہ رہنے اللہ نوادے نہ رہنے سارے بال مردن سارے بڑھڑے مردن دانے نہیں تھیں دے می نہیں اندہ آپ نے فرمایا سردار جی مایوس نہ تھی وہ میرے ذمہ کیا حکم ہے میں حاضر ہوں بس این گال کو ذرا اپنے دماغ ہے تھوڑا رکھو چاہ والا تولو چاہ بس میں تو آپ کو بیا کچھ نہیں آتا میرے نبی کریم علیہ السلام فرمائے کیا چاندے ہو سردار صاحب سونے رحمت اللہ العالمین صاحب ہاتھ چاہو چاہ تے ایمیں رحمت علی دعا فرماؤ چاہ میاں پوے بس یہ کچھ چاہتے ہیں میرے نبی پاک نہیں میں ہاتھ چاہتے اللہ دی قسم ہے میرے نبی ہاتھ چاہتن صاحب آدن اساں یقین کی تھی بیٹھے آسے اللہ دے نبی کو لیفٹ نہ دے سن لیکن آپ نے ہاتھ چاہتن تے ہاتھ چاہ کے پتہ ہے نبی کیا فرمائے اے میرے نبی دی سیرت ہے کلمہ نبی دا پڑھنے ہیں طریقے یہودیاں عیسائیں دے اپنے دے میرے نبی پاک نے فرمائے پروردگارا اے میرا سونا رب کریم انہیں لوگیں میرے نال جو کچھ کی دے تو چنگی طرح تے جان نہیں لیکن میرا اللہ بالیں دا کوئی قصور نہیں بجھڑے دا کوئی قصور نہیں جانور دا کوئی قصور نہیں رہی گال میری میں دلوں انہیں سارے کو معاف کیا کرنا اللہ سے یہاں میرے رحمت علیہ ہاتھ تیرے سامنے اڑ دے بین پروردگارا انہ دے اتے رحمت امین نازل فرما اللہ پاک نے فرمائے شاباش میرا نبی شاباش میرا نبی رحمت اللہ العالمین ہومن دا حق ادا کر دیتے وے ہاتھ جھکے کرو اسا رحمت امین نازل کر دیمنے سے کائنات آجے واسطے تواری زندگی دے پہلو میں محفوظ کرے ساں تے قرآن چے جمع کرے ساں تواری امت تک قرآن دے ذریعے تواری سیرت پوچھے ساں ہو سکتے تواری امت دے دل چے یو درد آگنے اگر یو درد آگیا میں اللہ سارے دے حالات سونے کر دے ساں میں تے ہاتھ نہیں چاہنا میں تے پورا بدلہ گھننا ایک وات نبی دی میرے دیکھواں ذرا میرے بھراو اگر نبی دی سیرت دا اے پہلو کہیں کو معاف کر دیوان آلا تے کہیں دی ہمدردی آلا نیوے رکھ سکتے تے جمعے دے نماز پڑھن دی لوڑ نہیں جی میں آئے ہو انہیں تساں ون سکتے ہو کوئی ضرورت نہیں اللہ دے سامنے اے سجدے اللہ ناٹک کرن دی میرے دل چکر کہیں دی معافی دا جذبہ نہیں میں سجدہ کیوں کرنا اگر میں کہیں نال نرمی اور ہمدردی نہیں کر سکتا میں نماز تے کیوں آیا نماز ہمدردی سکھے دیئے نماز نرمی سکھے دیئے میرے نبی دی سیرت اگر میرے چکائے نہیں میں کیا کرنا آیا بیٹھا میں دوگلی چال کیوں چلدا میں اسلام دا لبادہ اوڑھ کے اسلام دیا جڑھاں کیوں کٹے نا تصور وار اساں سیاست دان بڑھیں ودیں
قصوروار اساں علماء کو بڑھائی ودے ہیں اللہ دی قسم ہے ساڈے چ نبی دی سیرت کہہ اگر نبی دی سیرت آ ونجے میں رومنا کھڑا روندا اگر ساڈے چ نبی دی سیرت آ ونجے ساڈے سارے مسائل حل تھی ویسے اللہ ساڈے سارے معاملات ٹھیک کر دے سی میرے نبی پاک نے ہاتھ چاہتے اللہ نے دعا فرمائی مکے چجا ابو سفیان کہنا پجا اللہ نے مین دے دیتا قحط سالی مکا دیتی اللہ نے فصلاں بہتر بنا دیتا اے ہائی نرمی مدینے میرے نبی رہ گئے مدینے رہ گئے مدینے رہ گئے وہ تساں جان دے ہو آخر والا اللہ سے مکہ واپس کر دیتا کیتا کہ کہنا مکہ فتح تھی آ کہنا اے میں جلے گال کراں اللہ دی قسم کلیجہ پھٹن تے آویں دے وقت ساتھ نہیں لینا پیا ٹائم بھی پورا تھی چکے صحابہ دی پچھو قطار لگی ہوئی ہے میرے نبی کریم اگو جرنیل بن کے حرم مکہ چ داخل پہ تھیندن اللہ اکبر دی صدا ہے بیت اللہ سامنے ہے میرے نبی اگو بیت اللہ دے دروازے تے پہنچن آپ نے رخ پھیریے صحابہ دو صحابہ کرام اونچی اونچی آواز نال کھڑے آدن الیوم یوم الملحمہ ملحمہ ملحم لہم لہم دا مانا ہوندے گوشت آج بوٹی بوٹی کرن دا نہیں کتھائیں نو لوگ جنہاں نے سارے بال ذبح کیتے ہیں کتھائیں نو لوگ جنہاں سا کو وطنوں بے وطن کیتا آج بوٹی بوٹی کرن دا نہیں میرے نبی سی بیت اللہ دے دروازے تے کھڑے ہوئے آپ نے اپنے ہاتھ دراز فرمائے آپ نے فرمائے صحابہ خبردار خبردار تو آکوں اے گال زیب نہیں رہن دی جنہ دا نبی رحمت للعالمین ہوئے انہ دی زبان تے جملے نہیں پھو دے آج دے بعد تسا ہی نہیں آکھنا بلکہ تسا نعرہ مارو الیوم یوم المرحمہ الیوم یوم المرحمہ آج بوٹی بوٹی کرن دا دی نہیں آج دل رلاون دا دی اے سیرت ہے چاچاؤ اے سیرت ہے آج دل لاون دا نہیں آج ملن جلن دا حضرات اے 5-7 واقعات تورے سامنے نبی پاک دی سیرت تے رکھے میں ساڑھے اخلاق کہنی اخلاق ٹھیک کروں اعمال ٹھیک کروں صبر پیدا کروں حوصلہ پیدا کروں کردار اپنا سونا بناؤں وہ معاف کر دے من دا جذبہ رکھو میں سمجھدا امیر ہو نہیں جن دے کے پیسہ ہے میں سمجھدا امیر ہوئے جڑا دل دا امیر ہے جڑا دل دا امیر جڑا دل دا امیر ہے نا اونجیاں امیر کوئی کھائے اللہ دی قسم ہے قرآن گواہی دینا میرے نبی دیاں حدیثاں گواہی دینا جڑا دل دا امیر ہے اصل و بادشاہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ جڑے ویلے مدینے وچوں پڑھ کے بخارا شریف اپنی وسطی چندے پیان نا جڑا بخارے دا گورنر رہا وہ اپنے گھر دی حویلی وچوں دیوار کولو سر چا چا کے دیدا کھڑا ہزاریں دی تعداد تے لوگ امام بخاری دا استقبال پہ کرنے تے گھر علی نال تھی کے پوچھ دیئے گورنر صاحب خیر تے ہے باہر نہیں وے گئے جاتیاں پاپا پہ دے دیو خیر ہے وہاں کہ بخارے دا آج بادشاہ تے گورنر اندہ پہ اون دا استقبال پہ دے دا وہاں کہ وہ کملا تھی میں تو نے گورنر وہاں کہ وہ گال ہی اسا دگے دے زور تے گورنری کرنے اے او اندہ پہ جڑا انہیں دے دلیں تے راج کرنے ہے غریب لیکن اصل اے گورنر ہے وہ جڑا دل دا گورنر ہے وہ گورنر ہے انسان بنوں دل دے اخلاق پیدا کروں کردار پیدا کروں میرے نبی دی ساری زندگی نرمی والی آئی اخلاق والی آئی پیار والی آئی محبت والی آئی اللہ دی قسم ہے اگر آپ دی سیرت پیدا چا کروں اللہ مسائل آسان کر دے سی اللہ عمل دی توفیق بخشے